السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں آپ بہت اچھے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو غسل کے بارے میں بہت ضروری باتیں بتانے جا رہے ہیں مفتی ایم قاسم کے ذریعے۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں، وہ ویڈیو پوری دیکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3-4 دن پہلے میں نے غسل کرنے کا مکمل طریقہ آپ لوگوں کو بتایا تھا، اور بہت ضروری چیزیں غسل کے متعلق جو ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے وہ میں نے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتائی تھیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو یہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیں، لنک میں نے ڈسکرپشن میں بھی دے دیا ہے۔ اور ویڈیو کے لاسٹ میں نے کہا تھا کہ اگر ابھی بھی کوئی ڈاؤٹ آپ کے ہے غسل سے متعلق تو کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ کیجئے۔ بہت سارے لوگوں نے کمنٹس کیے، تو جو ایسے سوالات ہیں غسل سے متعلق جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں، جو آپ کے من میں رہتے ہیں، آج میں ان کے جوابات دینے جا رہا ہوں۔ غسل کا صحیح ہونا یہ بہت ضروری ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج بھی بہت سارے مسلمانوں کو غسل کا طریقہ نہیں پتہ ہے۔ اسی لیے وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جو ڈاؤٹس آپ کے رہ جاتے ہیں وہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے کلیئر ہو جائیں گے۔ ضمیر نے پوچھا ہے کہ غسل سے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ جب آپ نے غسل کمپلیٹ کیا اور غسل کمپلیٹ کرنے کے بعد وضو کو توڑنے والی جو چیزیں ہیں، اور وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے وہ بھی آپ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، اے ایم قاسمی، ٹھیک ہے؟ تو غسل کرنے کے بعد اگر وضو کو توڑنے والی کوئی چیز پیش نہیں آئی ہے تو غسل کرنے کے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، دوبارہ سے پھر وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وضو کے اندر جو چیزیں ہم لوگ واش کرتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، مسح کرتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، پیر دھوتے ہیں، یہ ساری چیزیں غسل میں ہو جاتی ہیں۔ جیسے ہی ہم نہاتے ہیں تو ہاتھ بھی دھل گئے، چہرہ بھی دھل گیا، سر پورا بھیگ گیا، مسح سے بھی زیادہ پیر بھی دھل گئے، کلی اور ناک میں پانی بھی، تو وضو آٹومیٹک ہو جاتا ہے۔ تو غسل کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہو، غسل کرنے کے بعد دوبارہ آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جاوید عالم نے سوال پوچھا تھا کہ غسل کرتے سمے پیر کے گھٹنوں تک کا ڈھکا رہنا ضروری ہے۔ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ انڈر ویئر نیکر وغیرہ پہننا ضروری ہے یا بغیر نیکر پہنے ہوئے بھی غسل صحیح ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، اگر آپ باتھ روم میں نہا رہے ہیں اور آپ کی باڈی پر کوئی کپڑا نہیں ہے، یعنی آپ نے نیکر اور انڈر ویئر وغیرہ یا آپ نے ٹاول یا کوئی بھی کپڑا جس سے آپ کی شرمگاہ چھپ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی پورے ننگے ہو کے اگر آپ نہا رہے ہو تو غسل آپ کا ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے نا، اچھا یہ ہے کہ باتھ روم میں بھی آپ نیکر وغیرہ یا کوئی کپڑا اپنی شرمگاہ سے لپیٹ لو، یہ بہتر ہے، ورنہ نو پرابلم، کوئی اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو غسل کرتے سمے پیر کا گھٹنے تک کا ڈھکا رہنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ محمد اینل نے پوچھا تھا اگر نل سے ڈائریکٹ پانی گرتا ہو تو کیا وہاں پر غسل کرنے سے ہو جائے گا؟ نو پرابلم بھائی، اگر آپ نل سے غسل کر رہے ہو یا شاور سے غسل کر رہے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ مان لیجئے نل آپ نے اوپن کیا، ہاتھ دھوئیے اور جو طریقہ ہے غسل کرنے کا وہ پورا اپلائی کیجئے، پھر اس کے بعد نل کے نیچے کھڑے ہو جائیے اور خوب اچھے طریقے سے نہا لیجئے، ہو گیا۔ یہ جو میں نے بولا تھا کہ پہلے رائٹ سائڈ پہ ڈالیے، پھر لیفٹ پہ ڈالیے، پھر سر پہ ڈالیے، یہ مسنون طریقہ ہے۔ اب مان لیجئے آج کل شاور ہے، نل ہے، تو ڈائریکٹ آپ اس کے نیچے کھڑے ہو جائیں اور پہلے اس سائڈ میں پانی ڈال لیجئے، پھر اس سائڈ میں ڈال لیجئے، پھر ایسے نہا لیجئے خوب آرام سے، نو پرابلم، اتنا کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیا وہاں پر غسل کرنے سے ہو جائے گا؟ جی، نل کے نیچے بھی غسل ہو جائے گا، شاور کے نیچے بھی غسل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ڈبکی لگانے سے بھی غسل ہو جائے گا۔ منت یہ کہہ رہی ہیں یہ غسل کا طریقہ عورت اور مرد دونوں کے لیے ہے؟ جی میری بہن، دونوں کے لیے سیم ہے۔ جو غسل کرنے کا طریقہ مردوں کا ہے وہی عورتوں کا ہے، تو یہ طریقہ سیم ہے، ٹھیک ہے۔ موسم کہہ رہے ہیں ہر روز غسل کرنا ہے کیا؟ غسل کرنا ایک ہوتا ہے فرض۔ غسل کرنا فرض کب ہوتا ہے؟ غسل جن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، اور کن چیزوں سے غسل ٹوٹتا ہے وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیں۔ غسل کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے، اے ایم قاسمی۔ تو غسل اگر آپ کے اوپر فرض ہو گیا ہے تو غسل کرنا آپ پر فرض ہے، اور اگر غسل کرنا آپ پر فرض نہیں ہے تو جمعے کے دن غسل کرنا مسنون ہے، عید کے دن غسل کرنا مسنون ہے،
مسنون کرنے کا مطلب یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ان دنوں میں غسل کرنا، ٹھیک ہے؟ اور ہر روز اگر آپ نہاتے ہو تو غسل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ غسل بھی کر لو جب نہا ہی رہے ہو تو کلی کر لو، ناک میں پانی ڈال لو اور غسل کر لو، تو یہ اچھی بات ہے بھائی، اچھی ہے، اچھی چیز ہے یہ، تو غسل کر لو آپ جب نہا ہی رہے ہو، لیکن ضروری نہیں ہے۔ علیشہ آصف یہ کہہ رہی ہیں کیا لیڈیز کا غسل پہلے شیمپو سے بال دھو کے پھر بدن پہ پانی ڈالیں تو چلے گا کیا؟ بالکل چلے گا۔ دیکھو غسل کرنے کا جو مسنون طریقہ ہے وہ تو مسنون طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور غسل کرنے میں جو 3 چیزیں جن کو فرض کہا جاتا ہے، جو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا تھا جن کے بارے میں، یعنی وہ 3 چیزیں جن کو ہر حال میں آپ کو پورا کرنا ہے، وہ 3 چیزیں چاہے جیسے کمپلیٹ ہو جائے، پہلے آپ نہا لی پھر کلی اور ناک میں پانی ڈال لیا تب بھی غسل ہو جائے گا، یعنی غسل کے جو فرائض ہیں وہ ہر حال میں ادا ہو جائیں، چاہے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوں، چاہے آگے پیچھے ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو مان لیجیے آپ غسل کرنے گئیں، پہلے آپ نے شیمپو سے بال دھو لیے، پھر آپ نے بدن پہ پانی ڈال لیا، پھر اس کے بعد کلی اور ناک میں پانی ڈال لیا، تب بھی آپ کا غسل ہو جائے گا، نو پرابلم، ٹھیک ہے؟ تو پہلے شیمپو سے بال بھی دھو سکتے ہیں۔ توصیف خان کہہ رہے ہیں بھائی جان میرا ڈاؤٹ کلیئر کیجیے گا، حیض کی کنڈیشن میں باڈی کے اوپر کا حصہ یا نیچے کا صرف آدھا حصہ دھو کر غسل کر سکتے ہیں یا پھر پورا نہانا ہی بہتر ہے؟ دیکھیے غسل کرنا کہتے ہی اس کو ہے کہ آپ کی پوری باڈی پر پانی پہنچ جائے، پوری باڈی پر پانی پہنچ جائے، ناخون کے برابر، ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہ جائے، ٹھیک ہے؟ آدھا دھڑ دھونے سے غسل نہیں ہوگا، آدھا چھوڑ دو آدھا دھو لو، اس سے غسل نہیں ہوگا۔ غسل کرنا کہیں گے ہی اس کو کہ اس کے 3 فرض جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں۔ 3 فرض کون کون سے ہیں؟ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن پر پانی بہانا۔ تو اگر حیض سے آپ پاک ہوئی ہو، ناپاکی کے جو ڈیز ہیں وہ آپ کے بند ہو گئے، پورے ہو گئے، تو آپ کے اوپر غسل فرض ہو گیا، آپ کو غسل پورا کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اقبال خان کہہ رہے ہیں کیا باڈی پر کوئی نجاست یعنی منی لگی ہو تو بنا صابن لگائے باڈی پاک ہو جائے گی؟ دیکھیے صابن لگانے سے اچھے طریقے سے صفائی ستھرائی ہو جاتی ہے، بائی چانس صابن سوپ وغیرہ نہیں ہے، شیمپو نہیں ہے، تو خالی پانی سے بھی پاکی حاصل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن کیا ہوتا ہے کہ صابن سے ذرا اور اچھے سے ہو جاتی ہے۔ تو اگر صابن نہیں ہے کسی کے پاس، سوپ شیمپو وغیرہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف پانی ہے، تو پانی سے بھی پاکی حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کو پاک کرنے والا بنایا ہے۔ میں جب تک ہاتھوں اور باڈی پر صابن نہیں لگاتا تب تک مجھے لگتا ہے میرا شریر پاک نہیں ہوا، کیا صابن لگانا ضروری ہے؟ دیکھو آپ کو یہ لگ رہا ہے تو یہ لگنا آپ کا فضول ہے۔ ہاں صابن سے، چونکہ ہم لوگ بچپن سے صابن سے نہاتے آ رہے ہیں تو ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ بغیر صابن کے پاک ہم ہو ہی نہیں سکتے، ایسا نہیں ہے۔ بغیر صابن کے اگر ہم صرف پانی سے بھی اپنے بدن کو مل مل کے نہا لیتے ہیں تو ہم پاک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیوش ملک یہ کہہ رہے ہیں بھائی جان کیا عورتوں کا غسل کا طریقہ بھی یہی ہے؟ کیونکہ جی عورتوں کے غسل کا طریقہ بھی یہی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم کسی تعلیم میں جاتے ہیں، چاہیے کسی تعلیم میں جاتی ہیں، وہاں کہا جاتا ہے کہ نیت کرنا ضروری ہے، غسل کے اندر نیت کرنا فرض نہیں ہے۔ ہاں نیت کرنا یہ مستحب ہے، بہتر ہے، نیت کر لو اگر آپ غسل کی تو اس سے ثواب بڑھ جائے گا۔ اور نیت کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا، بس دل میں آپ کی نیت ہونا چاہیے کہ میں غسل کرنے جا رہا ہوں۔ بغیر نیت کے بھی غسل ہو جاتا ہے۔ بغیر نیت کے غسل کیسے ہو جائے گا؟ مان لیجئے آپ بارش میں پورے بھیگ گئے، فل بارش میں بھیگ گئے آپ، تو آپ گھر آئے، آپ نے کلی بھی کر لی، ناک میں پانی ڈال لیا، تو آپ کا غسل ہو گیا پورا۔ کیوں؟ غسل کے جو 3 فرض ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو غسل کے اندر نیت کرنا ضروری نہیں ہے، بہتر ہے نیت کرنا۔ اچھا وہاں کہا جاتا ہے کہ نیت کرنا ضروری نہیں ہے، میاں بیوی کے غسل کی نیت الگ ہے اور پیریڈ کی نیت الگ ہے، تو پلیز آپ اس پر بھی ایک کلپ بنائیں۔ ایسا جو آپ کو بتایا جاتا ہے وہ بالکل غلط بتایا جاتا ہے۔ غسل ایک ہی ہوتا ہے، جتنی بھی طرح کی ناپاکی ہوتی ہیں، چاہے میاں بیوی کی ہم بستری کے بعد کی ناپاکی ہو، حیض اور نفاس کی ناپاکی ہو، احتلام کی ناپاکی ہو، کسی بھی طرح کی ناپاکی ہو، غسل سب کا ایک ہی ہوتا ہے، اور کوئی الگ سے نیت نہیں ہوتی کہ ہم بستری کے غسل کی الگ نیت کی جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے میں کہتا بھی ہوں، خواتین سے میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے اپنے علاقوں میں خواتین کا پروگرام رکھو مستورات کا، اور مستورات کا پروگرام رکھنے کے بعد میں فری آف کاسٹ، ایسا نہیں ہے کہ میں آپ سے کوئی چارج لوں گا کہ مجھے میرے وہاں آنے کا خرچہ دو،
بلکہ اپنے خرچے پہ آپ کے علاقوں میں آپ مستورات کا دینی پروگرام رکھو خواتین کا، کیونکہ خواتین جب علم والی ہوں گی تو گھر میں خود بخود علم پھیلے گا، اور وہاں پہ آپ پورا پروگرام مینیج کر لو، بس اس کے بعد اس پروگرام میں آ کر بیان کرنا، لوگوں کو سمجھانا، یہ میری ذمہ داری ہے، لوگوں کو دین پہنچاؤ، یہ دین نہ ہونے کی وجہ سے ایسی باتیں ہو رہی ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مہک سعید کہہ رہی ہیں کلی، ناک میں پانی اور پانی یہ سب وضو کے بعد کرنا ہوتا ہے۔ میری بہن آپ وضو کے بعد کر لو تو بھی ٹھیک ہے، غسل کے جو 3 فرض ہیں وہ آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ مان لیجئے باتھ روم گئی، آپ نے کلی کی، ناک میں پانی ڈالا اور پورے نہا لی، آپ کا غسل بالکل ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہوتا ہے مسنون طریقہ۔ مسنون طریقہ کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے 3 بار آپ ہاتھ دھوئیں، اس کے بعد جہاں بدن پر ناپاکی لگ رہی ہے اس ناپاکی کو صاف کرو، استنجا کرنے کی ضرورت ہے تو استنجا کرو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے ویسے وضو کرو، وضو کرنے کے بعد پھر آپ نو پرابلم جیسے نہاتے ہیں سب سے پہلے ویسے نہا لو، ٹھیک ہے۔ مسنون طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے رائٹ شولڈر پر، پھر لیفٹ پر، پھر سر پر پانی ڈالو اور خوب مل مل کے نہا لو، یہ طریقہ ہے مسنون طریقہ۔ کچھ آگے پیچھے اگر ہو جاتا ہے تو دیکھو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی اگر آگے پیچھے ہو جاتا ہے، مان لیجئے پہلے ناک میں پانی پڑ گیا یا کلی پہلے ہو گئی اور ناک میں پانی چھوٹ گیا، 3 فرض اگر کمپلیٹ ہو گئے، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور اچھے طریقے سے نہا لینا، پوری باڈی پر پانی پہنچ جانا، تو آپ کا غسل ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک۔ گوگل اکاؤنٹ یہ کہہ رہے ہیں میرا ایک سوال ہے کہ اگر صرف 3 ٹائمز مگے سے پانی ڈالتے ہیں تو پورا بدن نہیں بھیگتا؟ کوئی بات نہیں ہے، 4 ٹائم ڈال لو، 5 ٹائم ڈال لو۔ 3 ٹائمز شریعت نے اس لیے کہا ہے تاکہ اگر شریعت یہ نہیں کہتی کہ 3 نہیں بس نہاؤ تو اب آدمی سوچتا کتنا نہاؤں، تو شریعت نے کہا 3 بار میں آدمی اچھے طریقے سے پانی پہنچ جاتا ہے، 3 مگوں سے اچھے طریقے سے باڈی پر پانی پہنچ جاتا ہے۔ لیکن آج کل ہمارے ہاں شیمپو ویمپو سوپ یہ وہ اتنے آئلی ہوتے ہیں اور اتنے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کہ وہ پوری بالٹی سے بھی وہ بدن پہ سے نہیں جاتے ہیں، تو پھر آپ 5 بار 5 ڈال لو، 60 ڈال لو، اور اگر زیادہ ڈال دیا تو سنت کے مطابق نہیں ہوگا کیا؟ نہیں، بالکل سنت کے مطابق ہوگا۔ جب آپ اچھے طریقے سے 1 بالٹی سے نہا سکتے ہو 1 بالٹی سے نہا لو، 1.5 بالٹی سے نہا سکتے ہو 1.5 بالٹی سے نہا لو، ٹھیک ہے۔ یعنی کل ملا کے اتنا پانی خرچ کرنا جس میں آپ اچھے طریقے سے نہا لو، کر سکتے ہو۔ لیکن حد سے زیادہ پانی خرچ کرنا، جیسے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں 3 4 بالٹیوں سے نہاتے ہی رہتے ہیں، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ جتنا آسانی کے ساتھ آپ کو نہانا ہو جائے اتنا پانی آپ یوز کر سکتے ہو، 3 بار سے زیادہ 2 نہا سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 3 ٹائمز اس لیے ہے، 3 بار بدن پر پانی بہانا وہ اس لیے ہے کیونکہ اس سے آدمی کا باڈی کلیئر ہو جاتی ہے، اس سے زیادہ بھی اگر آدمی کوئی صفائی ستھرائی کر رہا ہے تو نو پرابلم، جائز ہے۔ یونیک گیمر، مفتی صاحب میں نے آج تک غسل میں صرف 1 بار ہی کلی اور ناک میں پانی ڈالا ہے، کیا میرا غسل صحیح نہیں ہوا؟ 1 بار کلی کرنا، 1 بار ناک میں پانی ڈالنا یہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ 2 بار جائز ہے، 3 بار مسنون ہے، ٹھیک ہے۔ 4تھی بار 5ویں بار یہ بھی جائز ہے، ٹھیک۔ تو اگر آپ نے 1 بار کلی کی اور 1 بار ناک میں پانی ڈالا تو فرض ادا ہو گیا۔ ہاں سنت 3 مرتبہ ہے تو سنت کے مطابق نہیں ہوا بس، لیکن آپ کا غسل صحیح ہو جائے گا۔ ذیشان کہہ رہے ہیں ہم لوگ ناپاکی صاف کر کے سر دھو کر نہا لیتے ہیں، پھر وضو اور غسل کرتے ہیں، کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ نو پرابلم، ایسا بھی کر سکتے ہیں بھائی۔ آپ نے ناپاکی صاف کر کے سر دھویا، پھر وضو کیا اور غسل کر لیا، ایسے بھی کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سمیر اے زیڈ، مفتی صاحب پہلے کاندھے پر پانی ڈالنا ہے یا سر پہ؟ بتائیے۔ ارے بھائی جیسے چاہو ویسے ڈال لو، آپ ڈائریکٹ نہانا شروع کر دو، نو پرابلم، ٹھیک ہے۔ پہلے کاندھے پہ ڈالو، پھر اور اچھا یہ ہے کہ پہلے رائٹ، ٹھیک ہے، پھر لیفٹ، پھر سر پہ ڈال لو۔ لیکن شاور ہوتے ہیں آج کل تو، ہے نا، تو نو پرابلم، آپ ڈائریکٹ بھی نہا سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا جی، محمد اسید علی یہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب ہم شاور سے نہاتے ہیں، پہلے سر سے لے کر پیر تک پانی ڈالتے ہیں تاکہ پوری باڈی بھیگ جائے، کوئی حصہ سوکھا نہ رہے، پھر نیت کر کے ہاتھوں گٹوں تک دھو کر دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر 3 بار ٹھیک سے کلی اور کر لی اور 3 بار ناک میں پانی ڈالا، پھر رائٹ شولڈر پر شاور سے پانی ڈالا اور آفٹر دیٹ لیفٹ شولڈر، پھر ناف سے لے کر پیروں تک شاور سے پانی ڈالا، پھر سر سے لے کر نیچے تک پانی ڈالا۔ ایسے ہی ہم غسل کرتے ہیں، بعد میں سوپ لگا کے نہا لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسے نہا لو ایسے بھی غسل ہو جائے گا، اتنا آپ پریشان مت ہو، ٹھیک ہے۔ شاور کے نیچے آپ جیسے نہاتی ہو ایسے بھی نہا سکتی ہو،
اور شاور کے نیچے ایسے بھی نہا سکتے ہو، گئے آپ شاور اوپن کیا، کلی کری، ناک میں پانی ڈالا اور نہانا شروع کر دیا، ہو گیا غسل، ٹھیک ہے. اور آپ جیسے نہاتی ہو ایسے بھی ٹھیک ہے. ولاگنگ ود ناہید، جس دن سر نہیں دھونا ہو تو اس دن کا غسل کا طریقہ کیا ہوگا؟ اگر آپ کے اوپر غسل فرض ہو چکا ہے تو پھر آپ کو غسل پورا کرنا پڑے گا، سر بھی دھونا پڑے گا. اور اگر غسل فرض نہیں ہوا تو جتنا چاہو آپ باڈی کو اتنا حصہ دھو لو، پیر دھو لو، ہاتھ مت دھو، ہاتھ دھو لو پیر مت دھو، آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے. نوٹی پوچھتی ہیں، کیا نام رکھتے ہو آپ لوگ؟ بھائی ہم تو اب سنتیں کمپلیٹ کرنے کے بعد سب سے پہلے رائٹ ہینڈ پر پانی ڈالتے ہیں، پھر لیفٹ ہینڈ پہ اور پھر سر پہ، تو یہ صحیح ہے کیا؟ پلیز. بالکل صحیح ہے، نو پرابلم، یہ بھی بڑھیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ وہ سوالات تھے جو آپ لوگوں نے پوچھے ہیں، اور یہ وہ سوالات تھے جو ہر آدمی کے دل میں رہتے ہیں کہ یار غسل میں ایسا کر لیں، ایسا کر لیں تو کیا ہو جائے گا، کیا ایسا کرنا چاہیے، کیا ایسا کرنا چاہیے. تو مجھے امید ہے کہ پچھلی والی ویڈیو دیکھنے کے بعد اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اب آپ غسل کے ماسٹر بن گئے، آپ غسل کے مولانا بن گئے، غسل کے مسائل آپ کو مولاناؤں کی طرح یاد ہو گئے ہوں گے. مجھے امید ہے انشاءاللہ اب آپ کو کبھی بھی غسل سے متعلق کوئی ڈاؤٹ تو نہیں رہے گا. اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، اپنی فیملی میں سب کو دکھائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.